بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کے احوال کو کھول کر بیان کیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھو تو وہ بھلے معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم غور سے سنو گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ٹکائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر بلند ہونے والی آواز کو وہ اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، یہی دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے منہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے نہایت توجہ طلب ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم ان منافقین کو دیکھو گے تو بڑے پرکشش معلوم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار کہلاتا ہے، جد بن قیس، معقد بن کشیر، یہ وہ لوگ جو اس کے گروپ کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن سے نوازا تھا۔ ان کا قد کاٹ، جسامت، رنگت اور ہر چیز کے اندر ایک کشش تھی۔ اور یہ صرف پرکشش ہی نہ تھے بلکہ ان کی باتیں بھی بڑی زبردست قسم کی تھیں۔ فرمایا کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم غور سے سنو گے۔ یعنی انہیں چرب زبانی حاصل تھی، باتیں بڑی اچھی تھیں، جسمانی اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، لیکن ان کا کردار بڑا گھناؤنا تھا۔ اور جو اسلام نے اخلاق عطا کیے، مسلمانوں کا جو ایک اخلاق ہوتا ہے، ان کا جو کردار ہوتا ہے، یہ وہ ان کے پاس انسانیت کے تقاضے بھی مکمل نہ تھے۔ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ ٹکائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، اسے جلانے کے کام میں کبھی کبھار لے لیا جاتا ہے، ان کی مثال وہ تھی۔ ان کے اندر کردار نہیں تھا، ان کے اندر اخلاق نہیں تھا، تھے ہی منافق، زبان سے کچھ کہتے تھے، اندر کچھ اور ہوتا تھا۔ یعنی یہ دھوکے باز قسم کے لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بالکل بے وقعت قسم کے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، پھر منافق جو ہوتا ہے وہ در حقیقت ڈرپوک ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ جب شو کچھ اور کر رہا ہو، حقیقت کچھ اور ہو، تو اسے ایک ڈر کا سا سلسلہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا راز کھل نہ جائے اور میرے دل کے اندر کی جو کیفیات ہیں واضح نہ ہو جائیں کسی چیز سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، انہیں یہ ڈر لاحق رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مطلع فرما دے اور آپ ہمارے راز کو کھول دیں۔ جب بھی کوئی بات، آوازیں کہیں اٹھ رہی ہوتی، کوئی بات ذرا زور سے ہو رہی ہوتی، کافی سارے لوگ مل کر بات کر رہے ہوتے تھے، یہ ڈر جاتے تھے، فوراً ان کے دل پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند ہونے والی آواز کو وہ اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمارے خلاف فیصلہ صادر فرمایا اور اب ہمیں لوگ مارنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ ڈر جو ہے، ان کے دل اس سے لرزتے تھے کیونکہ یہ تھے منافق۔ ناظرین، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم العدو فاحذرہم، یہی دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ اور فی زمانہ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ لوگ جو ظاہر تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا، وہ جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں وہ اسلام سے اس طرح کی مطابقت نہیں رکھتا جیسا کہ حقیقت ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں منافقین کا تو حکم نہیں لگا رہے، لیکن محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں دین ان سے سیکھنا چاہیے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر 12 مہینے عمل کرتے ہوں، سالہ سال عمل کرتے ہوں، اور دین اسلام کی وہ ایک بہترین شکل نظر آتے ہوں، انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہو۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے سیکھا، اور ساری امت میں یہ ہمیں سلسلہ نظر آیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اسے سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے منہ جاتے ہیں۔ ناظرین، منافقین کو یہ بد دعا اس لیے دی گئی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور آپ علیہ السلام وہ ہدایت کا سورج جس سے ساری کائنات چمک گئی اور اس سے ظلمتیں دور ہو گئیں، ہر طرف نور ہی نور ہوا، لیکن ان منافقین کی بدبختی، نہ انہوں نے خود ہدایت کو قبول کیا
اور نہ دوسروں کو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے دی. چنانچہ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں اللہ مارے، ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لے اور ان کا دردناک انجام ہو. چنانچہ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے محتاط رہیں کہ جن کا کردار اسلام کے حوالے سے ڈاؤٹ فل ہو، ظاہر کچھ اور کرتے ہوں اور ان کا کردار ویسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ویسا اخلاص عطا فرمائے جیسا کہ 1450 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے جو اختیار کیا اور جس طریقے سے وہ مخلصی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے اور لوگوں کو دین متین کی دعوت دیتے رہے، اس اخلاص سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. Al-Qalam Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.